السلام علیکم۔ آج ایک ایسے ٹاپک پہ بات کرنے کا دل ہے جو عموماً پاکستان میں یا پوری دنیا میں ڈسکس تو نہیں ہوتا، لیکن ایک میجر ٹاپک ہے، ایک میجر مسئلہ ہے یہ پوری دنیا میں، اور وہ ہے اسرائیل اور فلسطین کا کانفلکٹ۔ اسرائیل فلسطین کے کانفلکٹ میں اور اس جنگ میں جو ابھی بھی جاری ہے، اسرائیل کی جو فلسطین پہ جنگ ہے، اس میں بہت ساری باتیں، اس میں کیا ہو رہا ہے، اسرائیل کون کون سے مظالم ڈال رہا ہے، یہ ساری باتیں تو آپ پہلے سے سنتے آ رہے ہیں، یہ سارا کچھ آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ لیکن ایک چیز جو میں اس میں ڈسکس کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہمیں اسرائیل اور فلسطین کی جنگ کو دیکھ کر ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو ایک چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہمیں یہ سیکھنے کو ملتی ہے کہ انٹرنیشنل پالیٹکس، دنیا کا نظام اور دنیا کے طاقتور لوگوں کے اور ملکوں کے فیصلے اور مسئلے، یہ کبھی بھی اخلاقیات، مذہب، دوستی یا ان چیزوں کے بیس پر نہیں چلتے۔ کبھی بھی آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ ایک ملک جو ہے وہ دوسرے ملک کے ساتھ انصاف یا اخلاقیات یا انسانیت یا ہیومن رائٹس کی بیس پر کھڑا ہو۔ اس کی مثال آپ ایسے لے لیں کہ آج سے 2-2.5 سال پہلے جب رشیا نے یوکرین پر حملہ کیا، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ انہوں نے یہ دی تھی کہ کیونکہ امریکہ نیٹو کا ظاہر سی بات ہے سربراہ ہے، اور وہ رشیا کے چاروں طرف، چاہے آرمینیا ہو، چاہے وہ پولینڈ ہو، چاہے فن لینڈ ہو، چاہے یوکرین ہو، چاروں طرف نیٹو کی فورسز جو ہیں وہ ڈپلوائے کر کے رشیا کو چاروں طرف سے گھیر رہا تھا، یا ان کو ایک طرح سے تھریٹن کر رہا تھا۔ چائنا کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہیں، اور چائنا رشیا کا جو الائنس ہے، وہ کیونکہ رشیا کے امریکہ کے سپر پاور بننے کے لیے اور ان کے اس ورلڈ آرڈر کو جو ابھی دنیا میں رائج ہے، اس کے لیے ایک خطرہ بن رہا تھا۔ تو اس میں آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے پوری ویسٹرن ورلڈ کو اپنے ساتھ ملا کے رشیا پہ باقاعدہ چڑھائی کر دی تھی۔ چڑھائی سے میری مراد ہے کہ ان کا بائیکاٹ کیا گیا دنیا میں، ان کا ڈپلومیٹک بائیکاٹ کیا گیا، ان کا جو ہے ان پہ پابندیاں لگائی گئیں، یہاں تک کہ رشیا کی جو کرنسی ہے وہ پوری دنیا میں، کیونکہ رشیا بہت سارے ملکوں کے ساتھ اپنی کرنسی میں ٹریڈ کر رہا تھا ڈالر کے بجائے، تو بہت سارے ملکوں نے وہ بند کر دی۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ بھی دیکھا کہ رشیا کے ساتھ کس طرح ان پر پابندیاں لگا کر بہت سارے ملکوں کو ان کے ساتھ تجارت کرنے سے روک دیا گیا، اور رشیا کو اس حد تک مجبور کیا گیا کہ رشیا سے باہر ان کے جتنے فارن ایسٹس تھے، جو فارن ریزروز تھے رشیا کے، ان پہ بھی امریکہ نے ان کو بھی فریز کرا کے، ان کو بھی سیل کرا کے، تو اس سے بھی رشیا کو محروم کرنے کی کوشش کی۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ رشیا اور یوکرین میں جو طاقت کا جو ایکویشن ہے وہ بہت ڈفرینس ہے، اس میں بہت بڑا ڈفرینس ہے۔ یوکرین ایک بہت چھوٹا سا ملک ہے، اور رشیا ظاہر سی بات ہے دنیا کے 3 بڑے سپر پاورز میں سے ایک ہے۔ ان کی جنگ کسی بھی صورت آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے انٹل اور انلیس، جب تک آپ سیلف ڈیفنس میں نہ لڑ رہے ہیں۔ اور سیلف ڈیفنس میں بھی جو جنگ ہے انٹرنیشنل لاز کے مطابق وہ ایک لمیٹڈ حد تک ہوتی ہے، وہ بیونڈ دا لائن لمٹس نہیں ہو سکتی کبھی بھی کہ آپ سیلف ڈیفنس کا بہانہ بنا کے تو چڑھ دوڑیں۔ تو دوسری طرف اگر آپ دیکھیں یہی سارا کچھ ہوا حماس یعنی فلسطین۔ ویسے حماس کبھی بھی پورے فلسطین کے ریپرزنٹیٹیو نہیں ہے، نہ تو پورا فلسطین حماس ہے، نہ سارے عرب مسلمان فلسطین مسلمان حماس ہیں، اور نہ ہی سارا کے سارے جو یہودی ہیں وہ اسرائیل ہیں۔ خیر، فلسطین نے، حماس نے جب 7 اکتوبر کو اٹیک کیا اسرائیل پر، تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اسرائیل نے ایک اندھا دھند ایسی جارحانہ حکمت عملی اپنائی، ایسی جارحانہ جنگ فلسطین پر مسلط کی، جس میں اب تک وہ تقریباً 30,000 لوگوں کو، بچوں کو، خواتین کو، بزرگوں کو مار چکا ہے، شہید کر چکا ہے، اور ابھی بھی وہ رک نہیں رہا۔ ابھی بھی اگر آپ دیکھیں گے تو غزہ کی 42 کلومیٹر کی جو پٹی ہے، اس میں سے تمام فلسطینیوں کو ایک ایسے کونے میں جمع کیا جا چکا ہے، جس میں ایک طرف یمن نے، ایجپٹ نے اپنی جو سنائی ڈیزرٹ ہے یعنی سرائے سینا ہے، اس میں فلسطینیوں کو آنے سے روکنے کے لیے لمبی لمبی 3 لیئرز والی جو ہے دیواریں لگائی ہوئی ہیں، جس میں وہ انڈر گراؤنڈ بھی ہیں اور زمین کے اوپر بھی ہیں۔ وہ کئی فٹ اونچی دیواریں ہیں، اور ساتھ ہی ان کے اوپر، ان دیواروں کے اوپر بھی خاردہ تاریں لٹکائی گئی ہیں۔ اور دوسری طرف سے اسرائیل جو ہے وہ مسلسل کبھی خان یونس، کبھی جبالیہ کیمپ، کبھی جو ہے وہ دوسرے علاقوں سے فلسطینیوں کو نکال کر ایک کونے میں انہوں نے پھنسا دیا، جو کہ اب ہے رفح کراسنگ کے پاس۔ رفح کے مقام پر پھنسے ہوئے فلسطینیوں پر بھی اب اسرائیل جو ہے وہ گراؤنڈ انویژن یعنی زمینی جو حملہ ہے وہ، اور ہوائی حملہ، ایئر سٹرائک کے لیے بالکل تیار بیٹھا، اور وہ کرنے جا رہا ہے، جو کہ ہر صورت کسی بھی ڈیفینیشن کے مطابق آپ دیکھیں گے تو یہ جینوسائیڈ ہے، یہ نسل کشی ہے، اور انٹرنیشنل لاء کے مطابق کسی بھی ملک کے لیے ایک منظم طریقے سے جینوسائیڈ کرنا ایک جرم ہے۔ نہ صرف اس ملک کے لیے جرم ہے، بلکہ اس کا ساتھ دینے والے بھی جتنے ممالک ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ اس جینوسائیڈ کے عمل میں ساتھ دیتے ہیں، وہ بھی جو ہے
اس سارے عمل میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ تو اس جینوسائیڈ کے معاملے میں اسرائیل جو ہے وہ اپنی حدوں سے گزرتے ہوئے کسی بھی چیز کی پرواہ کیے بغیر یہ سارے ایکشنز کر رہا ہے، اور اس میں آپ دیکھیں چاہے وہ ویسٹرن ورلڈ ہو چاہے وہ امریکہ ہو، ان کی کیونکہ اپنے مفادات اسرائیل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو وہ کبھی بھی اس سٹانس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے جو انہوں نے اس رشیا کے خلاف لیا تھا جب انہوں نے یوکرین پہ حملہ کیا تھا۔ یہ چیز آپ ابھی سے سمجھ لیں کہ کبھی بھی انٹرنیشنل پالیٹکس جو ہے وہ ہماری امنگوں یا ہماری اخلاقیات یا انصاف کی چیزیں یا خواہشات پہ نہیں چلتی، بلکہ یہ طاقت کی گیم ہے۔ اگر آپ کے پاس طاقت ہے، آپ طاقتور ہیں، تو آپ ظاہر سی بات ہے کسی بھی ملک میں جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے تو پھر آپ کا حال ویسا ہی ہوگا جو کہ بہت سارے مسلمان ممالک، چاہے وہ فلسطین ہو، چاہے وہ عراق ہو، چاہے وہ افغانستان ہو، چاہے وہ لیبیا ہو، شام ہو، کوئی بھی اور ملک ہو، ان کی طرح کا ہو سکتا ہے۔